हजरत अरफा बिन रबी हुजूर के गुलाम है, वो रवायत करते हैं, कहते हैं जब जबिल्ला अहम के खिलाफ हम लड़ने गए, रूम की फौजें भी थी और अरब के दीगर कबाइल की फौजें भी, कहते हैं हमारे सिपा सालार का नाम हजरत खालिद बिन वलीद था। मामूली आदमी नहीं जिसे नबी पाक ने फरमाया ये अल्लाह की तलवार है। सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद सिपा सालार थे, लेकिन कहते हैं कि हमने जरा सा हमला किया तो उन्होंने इतनी सख्त हम पर मुजाहमत की कि मुसलमान कहने लगे आज बच के नहीं जाएंगे। कहते हम सारे हजरत खालिद बिन वलीद के करीब गए, ये कोई हमने नहीं हवाला लिखा, ये तारीख इस्लाम, वो सारे मसालक पढ़ते। कहा हजरत खालिद बिन वलीद से कि हुजूर मसला क्या है, इसी जंग में पीछे नहीं उठे, आज क्या हुआ? जनाब खालिद बिन वलीद कहने लगे मेरी टोपी घर रह गई है। मेरी तो नहीं समझ आई आपको? मेरी मैंने कहा हजरत साहब टोपी हमसे ले लें। कहने लगे वो वाली नहीं, मेरे वाली रह गई है। टोपी का जंग से क्या मतलब हुआ, तलवार से क्या मतलब हुआ? बाप फरमाने लगे मैंने अपनी टोपी में नबी पाक के 3 बाल मुबारक सिए हुए हैं, 3 मुंह मुबारक। उम्मत गौर करे इस बात पर, 3 मुंह मुबारक के टोपी के अंदर सिए हुए। फरमाने लगे तलवारें तो सबके पास है, मुझसे बहादुर बहादुर सियाने सियाने बंदे भी हैं, पर जब मैं हुजूर के मुंह मुबारक सर पे रख के मैदान में निकलता हूं तो फरमाया फिर अल्लाह मुझे हर मैदान में कामयाबियां अता फरमाता है। ये नजरिया देखो, अकीदा देखो, तबरक की कोई नहीं, बरकत की कोई नहीं। कहां बैठ के दीन पड़ा है? या हमें समझा लो या फिर हमसे एक काम जरूर करो भाई, एक तरफ तो आओ ना। हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे टोपी रह गई है। सहाबा दलेरी देने लगे कुछ नहीं होता, कुर्बान जाए। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं मैं मदीने में सोया हुआ था तो नबी पाक मुझे ख्वाब में मिले। हुजूर ने फरमाया मेरे खालिद के गिर्द फौजें चढ़ गई, तू यहां सोया हुआ है, उठ पकड़ बंदे चल पहुंच मैदान में। कहते मैंने हजरत अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं मैं सुबह उठते ही मैंने लश्कर तैयार किए, घोड़े दौड़ाए, मदद के लिए निकले। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो एक हमें नौजवान मिला घोड़े पे, सर पट घोड़ा दौड़ा रहा है और बड़ी उसकी तेजी है। कहते हमने आवाज दी तो उसने और तेज कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद के मैदान के करीब पहुंच गया। कहते मैंने 2 सिपाही दौड़ाए, मैंने जाके कहा इससे रोको कौन है? कहते जब हम करीब गए ना उसने कहा पीछे हट जाओ, करीब ना आना। कहते हमने कहा तो कौन है? कहने लगे मैं हजरत खालिद बिन वलीद की ज़ौजा हूं, मैं उनकी अहलिया हूं। तो कहा आप किधर जा रही हैं? कहने लगी वो मुंह मुबारक वाली टोपी घर भूल गए थे, वो टोपी भूल गए थे। सारे राज नहीं जानते, मैं बीवी हूं, मैं जानती हूं कि खालिद को कामयाबी मिलती थी मुस्तफा के तबर्रुक की बरकत से। वो टोपी भूल गया है, मसला बन गया होगा, टोपी पे नजर पड़ी है तो मुझे कोई और मिला नहीं तो मैं खुद देने जा रही हूं। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं हमने कहा कि हमें दे दो बहन, हम दे देंगे। कहने लगे नहीं, हमें पता है इसका अदब किस तरह करना है, क्योंकि हमारे घर में रहती है तो हमें पता है अदब। और यारो अगर ये जायका ही नहीं तो फिर तुझे हुजूर की इज्जत का पता ही नहीं। अगर तू हुजूर के तबर्रुक से आशना ही नहीं फिर तुझे पता ही नहीं रसूलुल्लाह के मकाम का। इकबाल कहने लगे अगर बाऊ ना रसीदी तमाम बोल हदीस, अगर तू हुजूर के कदमों तक नहीं पहुंचा फिर तो अबू लाब के खाते में जाएंगी तेरी नमाजें। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो टोपी लेकर ज़ौजा कहने लगी तुम्हें अदब का नहीं पता, मैं ही जाऊंगी। कहा चलो। कहते वो दौड़ी गई। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं अचानक मेरी नजर पड़ी तो काफिरों की फौज तनी हुई थी, वो टूटने लगी और एक शाह सवार दौड़ा आ रहा है। तो मैंने कहा ये अकेला जवान सफेद काटता आ रहा है, लड़ रहे थे तो ये फौज हम पर चढ़ आई थी, अकेला जवान। कहते हैं जब वो जवान करीब आया तो खालिद बिन वलीद कहने लगे जवान तू कौन है? अकेले ने सब खोल दी। तो कहते ज़ौजा बोल के कहने लगी नहीं मसला जवान का या कमजोर का नहीं खालिद, मसला ये है कि टोपी आज मेरे पास है, मसला ये है कि टोपी आज असल शहर मेरे पास है तो इसलिए ये सफे काटती जा रही हूँ, वरना मुझे तो छुरी बड़ी मुश्किल से चलानी आती है। टोपी आज मेरे पास है, ये है अर्द जन्नत, ये तैबा की जमीन है, जन्नत भी यही, मालिक जन्नत भी यही है, ये मेरे महबूब पाक के तबर्रुक की बरकत है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ौजा कहने लगी टोपी आ गई है, टोपी आई है तो समझ लो फतह भी आ गई है। हजरत खालिद बिन वलीद ने टोपी पहनी, उतनी देर में हजरत अबू उबादा बिन जर्राह भी आ गए। कहने लगे तगड़े रहना, पहुंच गए हैं। हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे नाम भी पहुंचते तो खैर थी, अब मुस्तफा के बाल मुबारक पहुंच गए, अब हुजूर के मुंह मुबारक है। और भाइयों ये तबर्रुक हुजूर जहां रुके, सही बुखारी सही बुखारी सही बुखारी हवाला मेरे जिम्मे। तू तो मस्जिद नबी की दीवार नहीं ना चूमने देता,
وہ تو حضرت حلیمہ کے گھر کا بوسہ نہیں نہ لینے دیتا. صحیح بخاری. حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے کے مفتی جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا رجل صالح, یہ نیک آدمی ہے, وہ جب جاتے تھے نا بیت اللہ شریف مکہ معظمہ تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے. سارا بیت اللہ حرم نہیں, لیکن وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں میرے رسول نے نماز پڑھی ہے, حضور نے جہاں نماز پڑھی. بھائیو اگر حضور علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیار ہوگا تبھی تو مصطفیٰ سے ہوگا. لیکن یہاں یہ ظلم ہے امت کے ساتھ, یہ زیادتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کریں, قرآن مجید کی آیات کا کیا ترجمہ. حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ ہے, بخاری مسلم, ان کے پاس حضور کا اقبال مبارک تھا, چاندی کی ڈبیا میں بند کر کے رکھا ہوا تھا. جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت ام سلمہ کے پاس لایا جاتا, وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ. پیالے میں پانی آتا تو وہ منہ مبارک کو پیالے میں ذرا بھگو دیتی, کہتی لو پی لو, اللہ شفا عطا کر دے گا. لا علاج. حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی نوکری کی. لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے, کہنے لگے جو کمایا وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے. 10 سال نوکری کی نبی پاک, جو کمایا بند کر. انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بنانی کو بلایا. آپ کے شاگرد کہنے لگے جب بکسا کھول کے لا, کھول کے لائے تو ڈبیا نکلی, فرمایا اسے بھی کھول. جب اسے بھی کھولا ایک منہ مبارک نکلا. کل زندگی کی کمائی, نبی پاک کا اقبال مبارک. کہ اس کا کیا کرنا ہے, فرمانے لگے جب مر جاؤں نا غسل دے کے تو میری منہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا. حضور اس کا کیا فائدہ, پر میں جب فرشتے حساب لینے آئیں گے من ربو کا بولیں گے, پہلا لفظ کہنے کے لیے منہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا منہ مبارک ہوگا. بس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. اور میرے اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں, کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میں بڑے بہادر ہیں. حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے, یہ اللہ کی. بڑے بہادر تھے, بڑے شیر دل تھے. فرماتے ہیں کبھی معذرت نہیں کرنی پڑی, کبھی جھکنا نہیں پڑا, کبھی کسی کی منت نہیں کی. اللہ نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی, ہمت, حوصلہ, صبر, استقامت اتنا دیا, کبھی کسی جگہ پشت نہیں لگی. لیکن فرماتے ہیں کسی وجہ سے نا ایک دن میرا عمار بن یاسر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. توجہ ہے میری بات پر. فرماتے ہیں جھگڑا ہو گیا. ہمارا پتہ حال کیا ہے, ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہو جائے تو خیر ہے, لیکن اگر پڑوسی کے بچے لڑ پڑے تو ہم کہتے ہیں اس کی روزی پاک نہیں, اس کی تربیت ٹھیک نہیں. ہمارا بھائیوں سے رٹا ہو جائے تو معاملہ اور ہے, کسی کا ہو جائے تو معاملہ اور ہے. میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش ہے, اور سامنے والا بیمار ہو جائے تو سزا ہے. پھر کیا ہے, بلکہ پنجابی کہنے لگے کیتیاں نو پڑیا ہے, یہی کہہ دیتے. اور میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش آ جائے گی اللہ کی طرف سے. ایسا نہ کریں. ہمارا فتویٰ اپنے حق میں اور ہوتا ہے, سامنے والے کے معاملے میں اور ہوتا ہے. حضرت عمار بن یاسر کی بات کر رہا تھا, جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ, جناب خالد بن ولید کہتے ہیں میری ان کے ساتھ نہ کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا. تو میں اب دلیر آدمی تھا, شیر آدمی تھا, کبھی جھکا نہیں تھا, کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا, کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. آپ فرماتے ہیں جب رائے کا اختلاف ہو گیا نا, بات ذرا آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. تو میرا یہ خیال تھا کہ حضور میری بھی سنیں گے, عمار بن یاسر کی بھی سنیں گے, پھر حضور کوئی فیصلہ کریں گے. پر قربان جاؤں, وقت بدل گیا ہے نا, اب بہت بڑے چودھری ہیں, بڑے سردار ہیں, بڑے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید, پر وقت بدل گیا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں بات درج کی, حضور تک بات پہنچی تو میرے مصطفیٰ نے موٹی سی بات ارشاد فرمائی. رسول کریم فرمانے لگے بھئی بات مختصر سی ہے, جس نے عمار کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا, اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. فرماتے ہیں بس میری قیمت پڑ گئی, میرا قد اونچا ہو گیا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے بھی کہا اب بات کیا کرنی ہے, اب تو گزارش ہی کرنی ہے, اب مدعا کیا سنانا ہے, اب تو بات کرنی ہے. فرماتے میں آگے بڑھا, اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا. حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے, جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا. وقت دے, معاملات کو ٹائم دیں. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے. حضرت سعد بن نبی وقاص نے قادسیہ پہ حملہ کیا تو بدھ مات سائی کی ہوئی, سارے کٹے قلعہ بند ہو گیا. چاروں جانب دیوار تھی قلعے کی, بڑی بڑی فصیل, لمبی چوڑی, بڑا لمبا چوڑا گیٹ. باہر نہیں نکلتے, باہر نکلے تو جنگ ہو جاتا. ایک علاقہ تھا وہ قلعہ بند ہو گیا.
حضرت سعد بن ابی وقاص نے انتظار کیا، وہ باہر ہی نکلتے، انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی کہ مہینے کا راشن لے کے وہ اندر چلے گئے. جناب سعد بن ابی وقاص کہنے لگے بھئی اب یہ دیوار تو گرانی پڑے گی. یہ دیوار یعنی کیسے؟ فرمانے لگے ایمان کی قوت سے. آپ نے نا انسانوں کی چار دیواری بنائی، اس دیوار کے گرد صحابی کھڑے کیے. توجہ میری طرف رکھیے گا. یوں چاروں جانب صحابہ کھڑے ہو گئے. جب صحابہ کھڑے ہوئے چاروں کونوں میں، اب یہودی، بدھ مت، عیسائی تینوں اندر ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا چلو بھائی ایمان کی قوت سے بولو. صحابہ بولے لا الہ لا الہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فسا لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فسا لا الہ. اگرچہ خود ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. وہ تین چار دفعہ کلمہ پڑھا تو دیوالیں ہلنے لگی، کانپنے لگی. انہوں نے توڑے دروازے باہر آ گئے. کہنے لگے کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کافرو بے ایمانو، ابھی تو ہم نے ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے. ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ آدھا پڑھا ہے. اگر محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تو تمہارا بچتا ہی کچھ نہیں. ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑا ہے اور تمہاری دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. اللہ کرے میری ملت ایمان کا کلمہ ہی ڈال کے پڑھنے لگ گئے. اگرچہ خود ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے حکم ازاں لا الہ. اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، صنم کدا ہے جہاں لا الہ. بارہ پکڑو ان کو مارو. جس دن ابو جہل آیا ہے نا بدر میں، اسے جسوس بھیجا. محمد بن اینیا تھے یا عروہ بن مسعود، دو مختلف نام کتابوں میں آتے ہیں. وہ جاسوس چیک کر کے گیا مسلمانوں کو واپس. ابو جہل سے کہنے لگا 313 312 بندے، کچھ بچے کچھ بوڑھے ہیں کچھ کمزور ہیں. ابو جہل بڑا کھلکھلا کے ایسا کہنے لگا ان کو نا پشتوں پہ باندھ لو، گھوڑوں کی پشتوں پہ. جنگ کیا کرنی ہے؟ تلواریں ان کے پاس کوئی نہیں ہے، لڑ یہ نہیں سکتے. باندھ لو، لے چلتے ہیں مکے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا. محمد بن اینیا کہنے لگے ابو جہل ہوش کر، ہوش کر. تلواریں کوئی نہیں، سرہیں کوئی نہیں، پر میں ان کا ایمان دیکھ آیا ہوں. میں ان کا ایمان. فرمایا سب نے جھولیاں اٹھائی ہو رہی ہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں واپس نہ بھیجنا، ہم تیرے نبی کے قدموں پہ قربان ہونے ہیں. ان کا ایمان میں. حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا ملک شام پہ، حملہ کیا. یہودی باہر نہیں نکلتے، باہر نکلے. ان کا بہت بڑا لیڈر مذاکرات کرنے آیا تو ہاتھ میں زہر کی پڑیا ہے. فرمایا یہ کیا ہے؟ مذاکرات کرنے آیا تو یہ کیا؟ کہنے لگا زہر. کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو زہر کھا کے مر جاؤں گا، مسلمانوں کو کبھی اقتدار نہیں دوں گا. تو آپ فرمانے لگے زہر بھی تب بھی اثر کرے گا نا جب میرا اللہ چاہے گا. کس کی قوت ہے؟ ایمان کی. کس کی قوت ہے؟ زہر کب اثر کرے گا؟ جب اللہ. تو کہنے لگا یہ بڑا زہریلا زہر ہے ہمارے علاقے کا، یہ تو کسی کے ناک میں ذرا ہوا سے چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے. آپ فرمانے لگے بندہ تب بھی مرتا ہے جب اللہ مارے، اور جسے اللہ نہ مارے مر سکتا. وہ کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا لاؤ ادھر. حضرت خالد بن ولید. اور بھائی طاقت ایمان کی قوت سے ملتی ہیں، ہمت ایمان کی قوت